لیے چلیں گے شہزاد اکبر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ابھی پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے ایک یہ بھی کامنٹ آیا کہ ایسٹ بیونڈ مینز جو ہے یا کسی جو ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں یہ کوئی ہر کسی کے ہو سکتے ہیں، تو میں دونوں پہ ذرا آپ سے مختصراً بات کرنا چاہوں گا، لیکن پہلے خواجہ آصف کے جو کیس ہے اور یہ جو ابھی عدالت میں جب ان کو جوڈیشل ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا تو اس کے کاغذات کی روشنی میں کہ نیب کا کیا کیس ہے میں ذرا آپ کو مختصراً بیان کرنا چاہوں گا تاکہ تھوڑی سی اس کے اندر کلیئرٹی آ جائے۔ اچھا جی، یہ جو سب سے پہلے ان کا جو خواجہ صاحب کا پبلک آفس ہولڈر جب یہ بنے 1991 میں پہلی دفعہ یہ سینیٹر بنے تو 91 میں تو یہ انہوں نے فائل ہی نہیں کرتے تھے، 93 میں ان کے جو ایف بی آر کے ریکارڈز ہیں ان کے مطابق ان کی ٹوٹل نیٹ ایسٹ خود اپنے ڈکلیئر کردہ اثاثوں کے مطابق 5.1 ملین کی تھی، یہ وہ 50 لاکھ روپے کی بنتی ہے، جو کہ ایک مکان کی گھر کی صورت میں تھا جو ان کا انہیریٹڈ تھا۔ اس کے علاوہ کوئی آمدن یا کوئی اس قسم کی ایسٹس نہیں تھے اس رقم کے علاوہ۔ اس سے تھوڑا آگے جاتے ہیں، جو نیب کا بھی کرنٹ کیس ہے وہ کانٹیکسٹ بڑا آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ 2013 میں جب مسلم لیگ نون کی دوبارہ حکومت آئی تو ایف بی آر کے مطابق ان کے اپنے کوئی جو ڈکلیئرڈ ایسٹس تھے وہ 12-13 ملین کے لگ بھگ تھے، جبکہ ان کی گروتھ جو ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں اس کے اندر جو خود آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں وہ 118 ملین پہ چلی جاتی ہے۔ اب یہ جو ڈکلیئرڈ، اور یہاں پہ ایک پیٹرن ہے جو میں تھوڑی دیر میں آ کے آپ سے بات کرتا ہوں، جو دوسرے کیسز میں آپ دیکھیں گے، شہباز شریف کا کیس ہو یا رانا ثناء اللہ کا یا باقی جو ایسٹس کے کیسز ہیں ان کے اندر ایک سیم پیٹرن ہے کہ آپ کی جو گروتھ ہے ایسٹس کے اندر اس کی جب سورس دیکھی جاتی ہے، کیونکہ سارا اس میں چیز تو تفصیل میں ہے، جب آپ تفصیل میں جاتے ہیں تو کیا آپ دکھاتے ہیں کسی کی گروتھ ہونا 5 سال اقتدار میں رہتے ہوئے جب آپ 3 وزارتیں کر چکے ہیں، تو چلیں ماننے کی بات ہوگی کہ شاید کوئی وزارت میں رہے تو کوئی آپ کے اوپر جادوگری ہو گئی اور آپ بڑا اچھا ہو گئے، بڑے امیر ہو گئے، لیکن اس کی کوئی سورس کیا ہے وہ اصل چیز یہ ہے۔ تو اب ان کی جو سورس تھی میں اس کے اوپر آپ سے صرف 4 چیزیں آپ کو بتاؤں گا اور فیصلہ آپ پہ اور آپ کے توسط سے عام لوگوں تک چھوڑ دوں گا کہ یہ ایسا حسن اتفاق عام آدمی کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا۔ پہلی کوئی 14 کروڑ کے لگ بھگ کی سورس ہے ان کی تنخواہ کی جو دبئی میں ان کو ملتی تھی۔ اب میرے بھائیو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، خواجہ صاحب دبئی ہرگز نہیں تھے، وہ پاکستان میں ہی ہوتے تھے۔ 2013 سے لے کے 2018 تک وہ واٹر اینڈ پاور کے وزیر رہے، پھر اس کے بعد وزیر دفاع بن گئے اور آخر میں وزیر خارجہ بنے۔ اس اثناء میں وہ 50,000 روپیہ درہم ماہانہ پہ بقول ان کے خود اور جو انہوں نے ایف بی آر کو ڈکلیئر بھی کیا وہ ملازم تھے دبئی میں، اور انہیں بقول خواجہ آصف کے خود 50,000 روپیہ درہم ماہانہ تنخواہ ملتی تھی، جو پاکستانی روپوں میں اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو کوئی 22 لاکھ روپے کے لگ بھگ بنتی۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ اتنی اچھی کمپنی تھی کہ خواجہ صاحب یہاں پہ دن رات آپ کی خدمت کر رہے تھے، یہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹس لگ رہے تھے، بجلی کی کمی جو تھی وہ پوری ہو رہی تھی، پھر اس کے بعد ان کی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو وزارت دفاع بھی دے دی گئی اور پھر وزارت خارجہ میں بھی وہ اپنے خدمات سر انجام دیتے تھے، سیاسی ایکٹیویٹیز اس کے علاوہ تھی۔ لیکن یہ اتنے ہونہار اور محنت کش تھے کہ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کے مشاورت دیتے تھے اس کمپنی کو جو ان کو 22 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ دیتی تھی۔ اب دیکھیے، قانون اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو قانون کے مطابق آپ اگر وزیر ہیں تو چلیں شاید آپ کوئی سائڈ جاب کر سکتے ہیں یا بزنس کر سکتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ اب وہ جو 14 کروڑ روپے دکھائے جا رہے ہیں سیلری کی مد میں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ سارے بھائی صحافی ہیں، میرا خیال ہے کوئی 20-25 ہزار روپے سے لے کے 50-60 لاکھ روپے تک تنخواہیں ہوتی ہیں صحافت میں۔ میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کسی کو بھی کیش ملتا ہے۔
سب کو آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے امپلائر کی طرف سے پیسے دیے جاتے ہیں. سب سے زیادہ اچھا ادارہ جو ہے یہ بیٹھے میرے سنالا بھائی, کیش آتا ہے ان کے ادارے کی طرف سے آ جاتا ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. دنیا کے کسی بھی آپ ملک میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کی جو سیلری ہے وہ آپ کے سیلریڈ اکاؤنٹ میں جاتی ہے, دینے والا جو ہے وہ اس کو اپنے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ ٹرانسفر کرتا ہے. بہت کم جگہوں پہ ہوگا کہ شاید آپ کو تھرو چیک دے دیے جائے. اب یہ واحد کیس ہے پوری دنیا کا کہ 22 لاکھ روپیہ ماہانہ سیلری کا ثبوت مانگیں تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ مجھے کیش دیتے تھے. ایک ثبوت نہیں ہے کہ آپ کی تنخواہ جو ہے, ہمارا دیکھیے قانون یہ نہیں کہتا آپ تنخواہ نہیں لے سکتے, بالکل لے سکتے ہوں گے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک الگ چیز ہے نا کہ آپ وزیر دفاع ہوتے ہوئے وہاں کون سی دے رہے ہیں, یا وزیر خارجہ ہوتے ہوئے کون سی آپ کنسلٹنسی دے رہے ہیں, وہ تو ایک الگ بحث ہے, اس کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیجئے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ کلیم کر رہے ہیں 14 کروڑ روپے آپ آمدن کے طور پہ, اس کے لیے آپ کوئی ثبوت تو دکھائیے. آپ کریڈٹ کارڈ لینے جائیں تو وہ بھائی آپ سے کوئی سیلری سرٹیفکیٹ پہ نہیں دیتے آپ کو, وہ کہتے ہیں آپ پہلے اپنا ساتھ یہ جو سیلری کا اکاؤنٹ ہے وہ دکھائیے یا پے سلپ دکھائیے. وہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے. جب دبئی کے اکاؤنٹس کی کچھ چیزیں دیکھی گئی, اس میں سارے کیش ڈپازٹس ہیں دبئی کے اکاؤنٹ میں. اچھا, یہ اب انہوں نے ٹی ٹی کا اپنے جو پارٹی کے سربراہ ہیں ان کی طرح انہوں نے نیا طریقہ بنایا. باقیوں نے تو کسی نے منظور پاپڑ والے سے اور دیگر لوگوں سے ڈائریکٹ اپنے اکاؤنٹس میں یا اپنے فیملی کے اکاؤنٹس میں ٹی ٹی لگوائی. خواجہ صاحب چونکہ تھوڑے سے سمجھدار تھے تو انہوں نے اپنے دبئی کے اکاؤنٹ سے اپنے پاکستان کے اکاؤنٹ میں ٹی ٹی لگائی. تو یہاں تو ایف بی آر کو مطمئن ہو گیا کہ ان کے اپنے اکاؤنٹ سے آ رہی ہے, اور دبئی کے اکاؤنٹ کو یہاں یہ دکھایا کہ جی میں وہاں سیلری وصول کرتا ہوں, جبکہ سیلری کیش کی صورت میں وصول ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ آپ کی سیلری ہے, یہ آپ کی لیجیٹمیٹ سورس ہے. اب اس کا بڑا کنیکشن ہے جو ان کے اوپر ایسٹس بیونڈ نون سورس کا ذکر ہے, اور میں آخر میں اس پہ بات کروں گا. اچھا, دوسری سب سے حیرت کی بات ہے کہ خواجہ صاحب کو یہ نوکری صرف اس وقت ملی ہوئی تھی جب وہ وزیر وزارت میں تھے. جس دن یہاں سے فارغ ہوئے 2018 سے, وہ نوکری بھی چلی گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو پہلے چلے بڑے مصروف تھے اور آپ رات کو یہ والی نوکری بھی کرتے تھے, اب تو آج کل آپ فارغ ہیں, پی ڈی ایم بھی پھس ہو چکی ہے, تو آج کل آپ یہ نوکری کیوں نہیں کر رہے؟ یہ جو ایڈوائزری آپ کرتے تھے یہ 2018 کے بعد ختم کیوں ہوگی؟ اگر آپ اتنے ہی ہونہار ہیں تو آج کل بھی تو آپ کو ظاہری بات ہے کوئی نوکری کی ضرورت ہوگی, وہ نوکری آپ کیوں نہیں کرتے؟ اب تو آپ بہنے ہیں, آپ کے پاس کافی وقت بھی ہوتا ہوگا جب اسمبلی کا سیشن نہیں ہے. تو یہ بھی ایک سوال ہے, آپ لوگوں کو ضرور پوچھنا چاہیے جب ابھی ان کی طرف سے کوئی ترجمان آئے گا ہماری پریس کانفرنس کے فوراً بعد. دوسرا ایک ان کے اوپر یہ ایسٹس کے اندر ہر اسپیسیفک کیس کے اندر دیکھیے, ایک تو وہ ہیں ایسٹس جو 22-23 کروڑ روپیہ ڈسپروپورشنیٹ بنتا ہے, جس کا کوئی تو سرے سے جواب ہی نہیں ہے. جن چیزوں کا جواب دیا گیا ہے, یہ میں وہ آپ سے 4-5 چیزیں شیئر کر رہا ہوں کہ وہ جواب کیا ہے. اب اس کے اوپر آپ لوگ خود فیصلہ کر لیجیے. عدالت میں تو ابھی جب وہ ان کا ریفرنس فائل ہوتا ہے تو ادھر وہ دیکھا جائے گا کہ وہاں پہ وہ کیا مطمئن کر پاتے ہیں, لیکن ابھی تک نہ وہ نیب کو مطمئن کر سکے ہیں نہ کچھ اور. دوسرا, انہوں نے اپنا ایک ایسٹ دکھایا. سپٹمبر 2014 میں گجرانوالہ کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں 80 لاکھ روپے کا پلاٹ خریدا, اور 1 مہینے بعد اسی سوسائٹی کو 4 کروڑ میں واپس بیچ دیا. تو دیکھیے کہ یہ خواجہ صاحب تو کوئی جادوگر ہیں کہ یہاں بیٹھے ہیں اور تنخواہ ان کو دبئی میں مل رہی ہے. ایک پلاٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں, 80 لاکھ کا لیتے ہیں, اور اسی کمپنی کو 4 کروڑ کا واپس لے کے بیچ دیتے ہیں. تو اس کا بھی کوئی لیجیٹمیٹ وجہ نہیں سمجھ میں آتی. وائل ہی واز 2014 میں وہ وزیر تھے. تو یہ سوال پوچھنا بنتا ہے, اور اس کی لیجیٹمیسی پوچھنی بنتی ہے کہ یہ کیسی ٹرانزیکشن آپ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد 125 ملین 12 کروڑ 12.5 کروڑ روپیہ سیال کوٹ میں اپنا جو ان کا گھر ہے اس کے ساتھ ایک منسلک پلاٹ ہے, وہ دکھاتے ہیں کہ جی میں نے 2018 میں فروخت کر دی. اس کے عوض 125 ملین میں نے وصول کی. اب اس میں جو مسئلہ ہے کہ وہ جو سیل ایگریمنٹ, اور یہاں پہ آپ کی توجہ چاہیے ہوگی کیونکہ یہ پوری پارٹی کا ایک تھیم ہے,
ادھر بھی کیلبری فونٹ والا کام نکل آیا ہے. جو سیل ایگریمنٹ دکھایا کہ اس سیل ایگریمنٹ میں 28 نومبر 2018 کو یہ فلاں فلاں چیک کے تحت نمبر کے تحت ہمیں یہ پیسے وصول ہو گئے. جب تحقیقاتی ادارے نے تحقیق کی تو بینک سے یہ پتہ چلا کہ وہ سیریل نمبر کے چیک اور وہ چیک بک اس کے 3 ماہ بعد ایشو ہوئی ہے. یعنی کہ جس وقت آپ نے سیل ایگریمنٹ دکھایا، جس ڈیٹ کا سیل ایگریمنٹ دکھایا، جس ڈیٹ میں اس کے اندر جو چیک نمبرز لکھے، وہ چیک بک ہی اس کے 2 یا 3 ماہ بعد ایشو ہوئی ہے. تو ادھر بھی کیلبری فونٹ ان کی پکڑی گئی 125 ملین کا. اور سب سے وہ یہ بتا دیں گے آپ کو، ڈار صاحب سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں، وہ پلاٹ آج بھی ان کی پوزیشن میں، وہ انہی کے پاس ہی ہے، خریدنے والے نے ابھی تک وصول نہیں کیا. اس کے بعد ایک اپنی فرنٹ کمپنی خود قبول کر چکے ہیں کہ ان کی ہے، طارق میر اینڈ کو. طارق میر اینڈ کو کی ایک میں ٹرانزیکشن آپ کو دکھاتا ہوں. دکھاتے یہ ہیں کہ طارق میر اینڈ کمپنی جو ہے وہ رائس ایکسپورٹ کرتی ہے. اب رائس، کوئی بھی چیز جب ایکسپورٹ ہوتی ہے، شوگر کے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے، تو ایکسپورٹ کے لیے آپ کے اسپیسیفک اس ایک ایکسپورٹ ہوتا ہے، اس کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے جو آپ کے ایف بی آر کسٹمز کے پاس ہوتا ہے، اور اس کے عوض آپ کی ایل سی کھلتی ہے اور آپ کو پیسے آتے ہیں. اب ایک ٹرانزیکشن ہے 150 ملین کی، پوروی انٹرپرائز ایف زیڈ ای سی. پوروی انٹرپرائز یہ یو اے کی کوئی کمپنی ہے، کوئی انڈین کسی کی کمپنی ہے، اس کی طرف سے طارق میر جو ان کی خود یہ کہہ چکے ہیں کہ جی میری کمپنی ہے، میرے نام پہ یہ ساری کمپنی، میں یہ بزنس کر رہا تھا، اور اس کا یہ کلیم بھی لیتے ہیں کہ یہ میرے ایسٹس ہیں. اس کو 150 ملین وصول ہوتا ہے، اس کے عوض کوئی رائس ایکسپورٹ نہیں. اب آپ کلیم یہ کر رہے ہیں، تو آپ کو جو باہر سے پیسہ آ رہا ہے ایک پوروی کی انٹرپرائز نامی کمپنی کا، تو وہ آپ کو کس چیز کے عوض وہ پیسے بھیج رہی ہے، یہ سوال پوچھنا بالکل بنتا ہے تحقیقاتی اداروں کا، اور اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اچھا جی، اس کے بعد جو ایک گلہ ان کو یہ ہے کہ جی ان کے اوپر تو محض صرف 22 کروڑ روپے کا کیس بنایا گیا. تو یہ جو نیب کا جب ان کا جو فزیکل ریمانڈ کے لیے جو یہ کورٹ آرڈر ہے، جس کے لیے ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے، اور وہ جو گراؤنڈ آف اریسٹ جس میں لکھے جاتے ہیں، اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ 48 bank accounts in his name and in the name of his family and Benami Dar, namely Asad Khwaja, Musarrat Asif Khwaja, wife, having credit turnover of rupees 1450 million approximately, یعنی کہ تقریباً 1.5 ارب روپے کا اس کے اندر ٹرانزیکشن ہوا ہے. اور جس میں accused has also cash deposits of 223 million in his bank account. آپ تو رائس ایکسپورٹ کر رہے تھے سپوزڈلی، آپ خود فرماتے ہیں، تو آپ کی کیش ڈپازٹ کہاں سے آ رہی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں؟ 22 کروڑ روپے آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں کیش ڈپازٹ ہو رہا ہے، دبئی کے اکاؤنٹ میں 14 کروڑ روپیہ جو ہے وہ کیش ڈپازٹ ہو رہا ہے. سارا کیش کا کاروبار ہے. ایسا کون سا کاروبار آپ کرتے تھے جو صرف کیش کی صورت میں ہوتا تھا؟ اور اسی طرح سے رننگ فائنانس اکاؤنٹ ایک کھولا ہوا تھا جس کے اندر سارے، اب مثال کے طور پہ میں اگر ایک اکاؤنٹ کھولتا ہوں، قرض لیتا ہوں، اور اس کے اندر میں جب قرض واپس کرتا ہوں تو اس کی بھی کوئی سورس ہونی چاہیے نا. 507 ملین ڈپازٹ ہوئے ہیں اسی کمپنی کے 2009 سے لے کے 2018 میں، 507 ملین سارے کیش میں. اور ان تمام کیش ٹرانزیکشنز کا کوئی جواب نہیں ہے. اب یہ ایک بڑا پیٹرن ہے، اور یہ پیٹرن کدھر ہے کہ یہ صرف اس کیس کے اندر موجود نہیں ہے، یہ تقریباً تمام کیسز کے اندر ہم دیکھتے ہیں. چاہے قصہ آپ شروع کریں، یہی طریقہ واردات اسحاق ڈار کا تھا. اسحاق ڈار کا جو اگر آپ دیکھیے 1992 میں جب انہوں نے قاضی فیملی والا معاملہ کیا، $15 ملین جو تھے وہ کیش ڈپازٹ کرا کے اور اسی کے عوض لون لے کے اور اسی کو ان کے جو پاسپورٹس کو مس یوز کر کے وہ ساری منی لانڈرنگ کی گئی. پھر صدیقہ سید نامی ایک بحرینی نیشنل خاتون کے نام کے اوپر $18 ملین ان کا آئی ڈی استعمال کر کے، اور یہ اسحاق ڈار نے خود اپنے اقبالی بیان میں کہا تھا 90s میں جب انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ مجھے یہ پاسپورٹ شہباز شریف نے دیا تھا کہ اس کے نام کے اوپر اکاؤنٹ کھلوا دو، وہ آپ کے سامنے موجود ہے. پھر 2011 میں ابھی ریسنٹلی جو ریولیشن ہوئی ہے، ناصر لوتا جو کہ یو اے ای کے نیشنل ہیں، بزنس مین ہیں، ان کے نام کو مس یوز کرتے ہوئے
شریف فیملی کی چودھری شوگر مل کے اندر $5 ملین کی ٹرانزیکشن دکھائی گئی، جس کے عوض شہر اس کے نام دکھائے گئے، اور اس چیز کو وہ اپنے پورے سٹیٹمنٹ میں، ریٹن سٹیٹمنٹ میں بھی اور 164 کی سٹیٹمنٹ بھی جھٹلا چکے ہیں کہ نہ ہی میری انویسٹمنٹ ہے اور نہ ہی میں نے ان کی شوگر انڈسٹری کے اندر، چودھری شوگر مل کے اندر کوئی پیسے اس قسم کے انویسٹ کیے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہمارے دوسرے محترمہ ہیں مریم نواز صاحبہ، 800 ملین کی پیمنٹ جو ان کو وایا اپنے والد نواز شریف، جن کو 1 بلین سے زائد کی پیمنٹ ٹی ٹی کی صورت میں ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ سے آئی تھی، وہ بھی یہی طریقہ واردات تھا کہ پیسے کو گھما کے باہر سے لایا جاتا ہے اور اس کو اپنے لیجیٹمیٹ ایسٹ شو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالیہ کیس جس میں شہباز شریف کی گرفتاری ہوئی، حمزہ شہباز بھی اس میں گرفتار ہے، سلمان شہباز بھاگا ہوا ہے، جو شہباز شریف فیملی کا ٹی ٹی کا کیس ہے، اس میں بھی $15 ملین کی ٹی ٹیز لگی ہوئی ہیں جو یو اے ای اور انگلینڈ سے لگی ہوئی ہیں، اور کن لوگوں کے نام ہیں، وہ منظور پاپڑ والا ہے، محبوب ریڈی والا ہے، اس قسم کے لوگ ہیں جن کی آئیڈینٹی استعمال کی گئی ہے۔ تو تھیم تقریباً سیم ہے کہ کس طرح سے ان ایسٹس کو لیجیٹمیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں آپ آ جائیے جو فیک اکاؤنٹس تھے، فیک اکاؤنٹس کے اندر فلودے والے کا اکاؤنٹ، کسی کا اس طرح کے اکاؤنٹس ہیں جس کے اندر اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز کر کے اپنی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اب ان سب کے اندر ایک پیٹرن سیم ہے، اور وہ پیٹرن یہ ہے جو میرے بھائی شروع میں بھی بات ہم کر رہے تھے کہ یہ جو ایسٹ بیونڈ نون سورس ہے، یہ پبلک آفس ہولڈر کے لیے کیوں ہے؟ آپ جب اپنے پبلک لائف میں ہیں، آپ کے اوپر، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس ان ایکسپلینڈ ویلتھ ہے، اس ان ایکسپلینڈ ویلتھ کو اگر آپ ایکسپلین نہیں کر پاتے اور اگر آپ پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ والا پیسہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے بنایا ہے۔ یہ قانون میرے بھائی آج کا نہیں ہے، یہ قانون 1947 میں پروسیڈز آف کرپشن ایکٹ جو ہے اس کے تحت ہے۔ پھر آپ کا یہ قانون احتساب بیورو کا پہلے جو 96 میں بنا، 95 میں جب نجم سیٹھی صاحب تھے اور رشاد حقانی صاحب آئے تھے کیئر ٹیکر دور میں، اسی کو آرڈیننس آیا اور اس آرڈیننس کو بعد میں اڈاپٹ کیا نواز شریف کی جب گورنمنٹ آئی اور انہوں نے احتساب ایکٹ بنایا جس کے تحت احتساب بیورو بنا، اور اس کی پھر تازہ صورت تھی جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 99 کی صورت میں آیا۔ تو یہ کوئی آج کا قانون نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں بنایا ہے، اور اس کے بعد یہ تمام سیکشنز آف لا جو ہیں اور ایسٹ بیونڈ نون سورس ہے، یہ اگر آپ بڑا ایک مشہور کیس ہے اسون یار ولی کا کیس، سن 2000 کی رپورٹڈ کیس ہے، جس کے اندر نیب کے قانون کی لیجیٹمیسی کو چیلنج کیا گیا تھا، اور یہ تمام چیزیں لارجر بینچ تھا، 9 ممبرز کا تھا شاید یا 7 کا تھا، انہوں نے اس کو اپ ہولڈ کیا تھا انکلوڈنگ دس سیکشن۔ اور پبلک آفس ہولڈر کے پاس اگر ان ایکسپلینڈ ویلتھ ہے تو اس کی پریزمپشن قانون کی یہ ہے، اور یہ قانون کو میں نے نہیں بنایا ہوا یا پاکستان تحریک انصاف نے نہیں بنایا، جتنی پاکستان کی عمر ہے اس وقت سے قانون ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے اپنے اختیار کو مس یوز کرتے ہوئے پیسہ بنایا ہے۔ کیونکہ ہمارے وہ ممالک جہاں پہ ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں ہے، وہاں کرپشن کے ڈائریکٹ ثبوتوں کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے یہ پریزمپشن لاء میں موجود ہے، اور یہ بڑی لیجیٹمیٹ پریزمپشنز ہے، اور انہی پریزمپشنز کے اوپر بہت سارے کیسز بنے ہیں اور پروف بھی ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ابھی آپ سے ڈاکٹر صاحب بھی اس پہ کچھ تفصیل سے بات کریں گے، میں ایک آخری پوائنٹ ایڈ کرتا چلوں۔ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی یہ چیز سپریم کورٹ میں، شاید آپ میں سے کسی کا سوال بھی آئے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک کا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا شاید پیرا نمبر 8 ہے، 18 ہے، جس کے اندر بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ تھا مس ڈکلیریشن کا، کہ انہوں نے اپنا اقامہ ڈکلیئر کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو انہوں نے جو اقامے کے نوکری والا چیز تھی وہ ایف بی آر کے پاس ڈکلیئر کی تھی، لیکن اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ کورٹ جو ہے کمپیٹنٹ نہیں ہے یہ دیکھے کہ اس میں کوئی منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے اپروپریٹ فورمز دوسرے ہیں، اور وہ اپروپریٹ فورم یا نیب تھا یا ایف آئی اے تھی۔ تو یہ نیب نے انویسٹیگیشن کی ہے، ویلڈ انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، انہی انویسٹیگیشن کی صورت میں
ख्वाजा आसिफ को इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में तावन और असिस्टेंस ना करने की वजह से गिरफ्तार किया गया है, ताकि ये केस जो आप लोगों का कंसर्न भी होता है कि इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इसमें प्रोसिक्यूशन हो और फिर इसका नतीजा अदालत से बाहर निकले। बस देखें जी, अपोजिशन और बिलखसूस PMLN ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पे ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि हुकूमत शायद किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है। मैं मीडिया के कौम के सामने ये रखना चाहता हूँ कि मैंने खुद गुज़श्ता 4 साल ख्वाजा आसिफ के साथ आइनी और कानूनी जंग लड़ी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी मैं गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस पुट किया, वहाँ से वो नहल भी हुए। और जैसे शहजाद अकबर साहब कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो ख्वाजा साहब को रिलीफ मिलता है वो बुनियादी तौर पे जो मिस डिक्लेरेशन का केस था जिसमें अकामा था, उनके अकाउंट्स थे और एक अकाउंट बाकायदा डिक्लेयर्ड नहीं था लेकिन अदालत ने उसे ओमिशन करार दिया कि शायद ये डॉर्मेंट है, तो इसलिए उन्हें रिलीफ मिल गया। लेकिन मैं तब भी ये बात कह रहा था कि पूरी दुनिया में कहीं आपको ये मिसाल नहीं मिलेगी कि आपका वजीर दफा सरहद पार हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर UAE की एक प्राइवेट टेम्को नामी कंपनी में जॉब कर रहा हो। ये पाकिस्तान में ही आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं लोगों को जो खुद को कानून से बालातर समझते हैं, और ये वो एग्रीमेंट है जो मैं मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ, जो एग्रीमेंट इन्होंने FBR में भी दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी दिया कि पूरे साल में इन्हें 30 छुट्टियां वहाँ अलाउ थी, हफ्ते में हर रोज 8 घंटे काम करना था, 6 दिन 48 घंटे बनते हैं और 50,000 दिरहम का ये कॉन्ट्रैक्ट है। और जैसे शहजाद अकबर साहब कह रहे थे, जब अपने दफा में इनसे पूछा गया और वो 14 करोड़ रुपए के मामलात में ये कोई हिसाब नहीं दे सके, तो यही मेरा क्लेम था जब मैं इनका केस फाइट कर रहा था। और जैसे शहजाद अकबर साहब ने कहा कि कोर्ट एक कहने ट्रायल और ये सारी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकती थी, तो फिर जिन अदारों ने करना था फाइनली जब ये हुआ तो वो अब कौम के सामने है। अगर ख्वाजा साहब हों या कोई भी इनमें से हो, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को 2.5 साल नहीं लगते। 2.5 साल से हम हुकूमत में हैं। अगर ख्वाजा आसिफ से किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होनी थी तो बहुत पहले ही कर ली जाती। बुनियादी तौर पे ये सब शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, इसहाक डार हों, ख्वाजा आसिफ हों, ये खुदैबिया पेपर मिल मॉडल जो है उसको इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। एक ही पैटर्न है जैसे शहजाद अकबर साहब कह रहे थे सबका। और आगे आप देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के तहकीकाती अदारे जब मजीद तहकीकात करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे और